اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 278 279 and 280 281 چار آیت ہم پڑھیں گے۔ آیت نمبر 278 یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ اے ایمان والو، ایڈریس کر رہا ہے ایمان والوں کو۔ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، اللہ سے ڈرو، کیونکہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے تبھی تو جو کام کرنا ہے کرتے ہیں اپنی مرضی کا، اور بعد میں پھر جب بھگتنے کی باری آتی ہے تب بندہ یہ سوچتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میرے ساتھ ویسا کیوں ہوا۔ ارے ایسا اور ویسا کو چھوڑو، اللہ سے ڈر کے، جو اللہ سے ڈرا نا، وہیں پر بولتے ہیں نا کہ فیئر آف اللہ از بگننگ آف وزڈم۔ تم میں وہی وزڈم آنا شروع ہو جاتا ہے، جیسی اللہ کا خوف دل میں آیا وزڈم شروع۔ تو اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، چھوڑ دو جو بھی تمہارے پاس بیاج میں سے، سود میں سے، ربا میں سے جو بھی بچا ہے اس کو چھوڑ دو، ختم کرو اس کو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر سچ مچ تم مومن ہو، کیونکہ اللہ مومنوں کو مخاطب کر رہا ہے اور اینڈ میں بول رہا ہے کہ اگر سچ مچ تم مومن ہو، تو اگر تم مومن ہو تو پھر چھوڑ دو نا۔ او یو ہو بلیو، fear Allah and give up what remains of your demand from usury, if you are indeed believers۔ آیت نمبر 279 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے، یعنی تم باز نہیں آتے، اگر فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَأْذَنُوا تو پھر ایک طرح سے بولا جاتا ہے نا، اذن ویسے کان کو بولتے ہیں، تو فَأْذَنُوا یعنی کہ کان کھول کے سن لو، اور یا پھر کہ ٹیک نوٹس آف وار، تو پھر یہ جان لو، یعنی کہ مطلب فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ کہ یہ جنگ ہے تمہاری اللہ کے ساتھ، اور وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ یعنی یہ جو جنگ ہے، اللہ کہتا ہے یہ جنگ ہے، تو سوچو اللہ سے جنگ کرنے کی طاقت کس میں ہوئے گی؟ کون اتنا مطلب ہمت والا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے کہ وہ جنگ کرنے کے لیے، کہ وہ کیا ہاتھ میں ویپن لے کے کھڑا ہوگا؟ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رؤوس اموالکم، وَإِن تُبْتُمْ یعنی اگر تم توبہ کرتے ہو اور چھوڑ دیتے ہو، یعنی توبہ استغفار کرتے ہو، چھوڑ دیتے ہو کہ بھئی جو ٹھیک ہے ہم نے پاس میں لیا، اب جو بھی سود بھی بچا وہ چھوڑ دیا تم نے، تو اللہ کہتا ہے فَلَكُمْ رؤوس اموالکم، تو تمہارے لیے ہے نا، رؤوس اموالکم ہے تمہارا وہ مال جو تمہارا، یعنی رأسا بولتے ہیں سر کو نا، رأس سر کو بولتے ہیں، تو رؤوس یعنی کہ تمہارا مطلب جو ہیڈ اماؤنٹ، کیپٹل، تو کیپٹل اماؤنٹ جو ہے تمہارا، اموالکم تمہارے مالوں کا جو تم نے ان کو دیا تھا۔ اگر کسی نے تم سے 50,000 لیا تو 50,000 تمہارا کیپٹل ہے، سم وہ تم واپس تم کو مل جائے گا، لیکن تم اس کے اوپر جتنا بھی سود تھا چھوڑ دو۔ لا تظلمون ولا تظلمون،
تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا، اور تم جو ہو دوسروں کے ساتھ ظلم نہیں کرو، یعنی تم بھی دوسروں کے ساتھ ظلم نہیں کرو گے. If you do it not, take notice of war from Allah and His Messenger. But if you repent, you shall have your capital sums. Deal not unjustly, and you shall not be dealt with unjustly. اب اس کی نوٹ جو ہے 328، ٹیک نوٹس آف وار بحرب من اللہ ورسولہ، ٹیک نوٹس آف وار فرام اللہ اینڈ ہز میسنجر. اللہ اور اللہ کے رسول سے تم کو نوٹس مل رہی جنگ کی. اس کی جو نوٹ ہے، دس از ناٹ وار فار اوپینینس. یہاں پر کوئی جنگ اس لیے نہیں ہے کہ تم اس کے اندر رائے مشورہ نہیں کر رہے ہو، بٹ این الٹیمیٹم آف وار. یہاں پر فائنل وارننگ اور دھمکی ہے یہ جنگ کی. فار دا لبریشن آف ڈیٹرز انجسٹلی ڈیلٹ ود اینڈ oppressed. یہ ان کی آزادی کے لیے ہے یہ جنگ. جو مقروض لوگ ہیں، جو قرضدار ہیں، جن کے ساتھ بہت ہی ظلم کیا گیا ہے، ان کو بہت ظلم کیا اور ان کو بہت ہی ستایا گیا ہے، ان کے اوپر بہت زیادتی کی گئی ہے. تو ایسے لوگ، کیونکہ سود پھر سود در سود جیسے کرتے نا، انٹرسٹ پہ انٹرسٹ، آج بھی تو ہے ایسے سب کہ انٹرسٹ اگر ہے تو اس پہ انٹرسٹ ماریں گے، وہ پہلے بھی تھا. پھر نیکسٹ آیت آتی ہے 280، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. وَإِنْ كَانَ، اور اگر ہے وہ شخص، ذو عسرتن، یعنی کہ وہ بہت ہی تکلیف میں ہے. عسرہ تکلیف ہے نا، تو وہ تکلیف میں ہے اگر، فنظرتن، تو اس کو ایک مہلت دو، ٹائم دو، الی میسرتن، جب تک کہ اس کے اوپر آسانی آ جاتی ہے. یعنی اگر وہ بہت ہی تنگ حال میں ہے، تنگ دست ہے اور اس کی بہت مشکل ہے، تو پھر اس کو ایک موقع دو، اس کو ٹائم لمٹ دو کہ ٹھیک ہے بھئی، ہم یہ ٹائم تک مطلب تم کو دیتے ہیں، اور موقع کہ تم اتنے ٹائم تک اگر دیکھو تمہارا مطلب سب ڈیفیکلٹی جو ہے وہ چلی جائے، ایز ہو جائے، تو پھر تم ادا کر دینا. وَأَن تَصَدَّقُوا، لیکن اگر سوچو بندہ بہت تکلیف میں ہی ہے تو یہ بہتر ہوگا کہ تم اس کو پورا ہی کہ پورا صدقہ کر دو اللہ کے لیے. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے اس میں بہت خیر ہے. إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے نہیں ہو نا، وہ خیر کو نہیں جانتے ہو، صرف دنیا کی ہی جو بات ہے اس کے اندر لمیٹڈ ہو کے رہ گئے ہو، اور یہی سوچ رہے ہو کہ دنیا کے اندر اگر ایسا ہے کہ وہ مال چلا گیا تو وہ میرا نقصان ہو جائے گا. تو ایسی سب باتیں، دنیاوی باتیں سوچ کے بندہ جو ہے وہ آخرت کی اجر کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے، جو کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم صدقہ کر دو تو وہی تمہارے لیے خیر ہے. کاش کہ تم جانتے. ان کنتم تعلمون. If the debtor is in a difficulty, grant him time till it is easy for him to repay. But if you remit it by way of charity, that is best for you if you only knew. Ayat number 281. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. وَاتَّقُوا، ڈرو، یومن، اس دن سے، کیپٹل لیٹر ہے ڈی کا، ڈرو اس دن سے، قیامت کا جو دن ہے، حساب کتاب کا، اس دنیا کا لاسٹ ڈے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن کہ تم کو لایا جائے گا لوٹا کے واپس اللہ کی طرف. ابھی تو
दुनिया में भागते फिर रहे हो, इधर से उधर जो जी में आया कर रहे हो, लेकिन जब अल्लाह के पास पकड़ के ला के पेश किया जाएगा, उस दिन से डरो। वो बहुत बड़ा दिन है, बहुत ही मतलब ऐसा दिन है जिसके लिए बहुत सारे नाम है कुरान में, कि वो एक हार्डशिप का दिन है, वो तकलीफों का दिन है, वो दुखों का दिन है, यानी वो दिन बहुत ही भारी है। तो अल्लाह कह रहा है कि उस दिन से डरो जब अल्लाह के सामने तुमको पेश किया जाएगा। अभी तो तुम सोचते हो कि कहाँ, अभी कोई फरिश्ता तो दिखा नहीं मेरे को कि आके पकड़े, मुझे जो करना है मैं करते रहूं, लेकिन मुझे तो किसी ने कोई पकड़ा भी नहीं, कहीं अल्लाह के सामने मुझे पेश भी नहीं किया गया। लेकिन वो दिन जब आएगा तभी तो पेश होंगे ना। तो इसीलिए अभी तो दुनिया में हमको जो करना है करते रहेंगे, असली उसकी खबर लगेगी जब अल्लाह के सामने पेशी होगी। सुम्मा तुवफ़ा, अल्लाह लौटा के देगा सब कुछ। सुम्मा तुवफ़ा, पे बैक जिसको बोलते हैं, क्या उसके बाद अल्लाह तुमको पे बैक करेगा। कुल्लु नफ्सिन, हर जान को, हर नफ्स को, माँ कसबत, उस जान ने जो भी कमाई की होगी। कसब वर्ड आता है तो उसको कहा जाता है मेहनत से की हुई कमाई, ख्वाह अच्छी या बुरी। अच्छी कमाई है या बुरी कमाई है, ईवल कमाई है या गुड कमाई है, तैयब, प्योर, पाक, और या फिर बहुत खबीस। तो जो भी कमाई है, कसब वर्ड जो है वो बहुत ही मेहनत से, बहुत ही हार्डशिप से कमाई हुई जो है कमाई, उसके लिए आता है। कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, हर जान को अल्लाह पे बैक कर देगा जो कुछ भी उसने कमाया है। वहुम ला युज़लमून, और उन पे कहीं कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। जैसी तुम्हारी कमाई वैसा तुम्हारा बदला। जो भी तुमको पेमेंट मिलेगा अल्लाह से, सुम्मा तुवफ़ा, तो वो जो तुमको वफ़ा जो मिलेगा, जो तुमको पलटा के जो अल्लाह देने वाला है, वो ही होगा जो तुमने कमाया होगा। अगर तुमने अच्छा कमाया है तो फिर किस बात का डर। लेकिन अगर बुरा कमाया है, ईवल कमाया है, तो अब तो सिर्फ डर ही डर है। अब तो सिर्फ डरने वाली बात है कि दुनिया में तो बंदा कमा लेता है बुराई से, गलत काम से, ब्याज, सूद, सभी कुछ है इसमें, आ गया, पूरा आ गया अब इसमें, कि हर वो कमाई जो बंदा करे, अच्छी या बुरी। लेकिन सोच लो कि जो आखिरत में हमको कोई भी काम ही नहीं आने वाला है, हमारे अपने जो है वो ही हमको काम नहीं आएंगे, वो हमसे मुंह छुपाएंगे। चाहे हमारी माँ हमको कितना भी प्यार करती थी, लेकिन वो मुंह छुपाएगी उस वक्त। उसको नहीं चाहिए कि उसकी एक नेकी भी कोई लेके जाए। तो अब सोच लो कि जब तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई बहन, कोई भी तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी औलाद तुम्हारी नहीं है, ना शौहर के लिए बीवी, ना बीवी के लिए शौहर, तो कोई भी एक दूसरे के काम नहीं आने वाला, सब भागते फिरेंगे। और बल्कि माँ से बंदा भी छुपेगा कि कहीं वो अपनी कोई बदी कमाई हुई मुझे न दे दे। तो सोच लो, जब तुम्हारे कोई काम ही नहीं आने वाला आखिरत में, तो उनके लिए दुनिया में तुम क्यों बदी कमाओ, उनके लिए दुनिया के अंदर क्यों गलत सलत काम करो कि उन लोग ऐश करे और तुम जो मारे खाओ, कब्र में भी मारे खाओ और वहां पर भी मारे खाओ और एंड में जहन्नुम में जलो। अस्तगफिरुल्लाह। तो बेहतर यही है कि हम दुनिया में, चाहे अब हमारे पास हो नहीं हो, हम जो हमारे पास है हमारे वही हम अपनी औलाद को दें, चाहे वो आसूदा हो, चाहे वो कम हो, चाहे वो बिल्कुल गरीबी हो, फकीरी हो, कुछ भी हो, वो हिसाब से दो। अगर तुम्हारे अपनी मेहनत और हलाल रोजी से कमाया हुआ ईमानदारी की कमाई तो ठीक है, तुम अमीर भी हो तो तुम वो भी दो, लेकिन तुमको ये चीज का ख्याल रखना होगा कि तुम उनके लिए कुछ भी गलत करोगे तो मार खाने के लिए कब्र के अंदर कोई नहीं आने वाला है। एक बार दफना दिए और तुम
سب چھوڑ کے چلے جائیں گے اور اس کے بعد سب حصے بانٹے کرنے لگ جائیں گے کہ بھئی کیا ہے، کتنا تھا، نہیں اس میں میرا حصہ کتنا ہے، اس میں میرا، یہ چیز کریں گے. اور مار کون کھا رہا ہے؟ 40 قدم کے بعد ہی آ جائیں گے نا فرشتے. تو اسی لیے بندے کو اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ اکیلا قبر میں ہوگا اور وہ اکیلا ہی اللہ کے سامنے بھی پیش ہوگا. نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، نہ میاں، نہ بیوی، نہ اولاد. تو کس کے لیے کمائے بدی؟ بدی کیوں کمائے؟ نہیں کمانے کا، کسی کے لیے بھی نہیں. تمہارے کام آ سکتے، تمہاری بدی اٹھا سکتے، تمہارے بدلے میں مار کھا سکتے، ہاں تو کرو. And fear the day when you shall be brought back to Allah, then shall every soul be paid what it earned, and none shall be dealt with unjustly.